السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو مائی چینل لیٹس لرن عربک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کیا پڑھا تھا؟ ہم نے یونٹ 8 دیکھا تھا اپنا، اور اس میں ہم نے اپنا ایک نیا ٹاپک جو تھا وہ اسٹارٹ کیا تھا، جس کا نام تھا جینیٹو فریز، مرکب اضافی. دین آپ کا جو 9 یونٹ ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے کہ جیسا کہ آپ کی اسکرین پر شو ہو رہا ہے، دا مرکب اشاری، مرکب وصفی اینڈ مرکب اضافی یوزڈ ایز اے مضاف الیہ. ہم نے پچھلے یونٹ میں سیکھا تھا کہ مضاف الیہ، اور ہم نے پڑھا تھا کہ مرکب اضافی جو ہے وہ اس کے 2 پارٹس ہوتے ہیں. پہلا کہلاتا ہے مضاف، دوسرا کہلاتا ہے مضاف الیہ. اور یہ جو ہوتا ہے، یہ فریز جو ہوتا ہے وہ ریلیشن شو کرتا ہے 2 ناؤنس کے بیچ میں، ٹھیک ہے، کہ ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ کیا ریلیشن ہے. اگر کوئی ریلیشن ہے، اس ریلیشن کو ہم انگلش میں آف اور اپوسٹرف کے تھرو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور اس ریلیشن کو شو کرنے کے لیے ہم عربک میں فریز بناتے ہیں الگ طرح سے. جو میں نے آپ کو کنڈیشنز بتائی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مضاف جو ہوگا ہمارا، اس کے اندر الف لام نہیں آ سکتا کبھی بھی، نہ ہی تنوین آ سکتی ہے، ٹھیک ہے. جبکہ مضاف الیہ جو ہے اس کے اندر الف لام بھی آ سکتا ہے، تنوین بھی یوز ہو سکتی ہے. تو یہ ایک ڈفرینس بتایا تھا میں نے دونوں کے بیچ میں. یہاں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو مضاف الیہ ہے، یعنی جو جینیٹو فریز ہے، اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے، وہ سیکنڈ پارٹ اس میں ہم مرکب اشاری کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، مرکب وصفی کا بھی یوز کر سکتے ہیں، مرکب اضافی کو بھی لے کر آ سکتے ہیں ایز اے مضاف الیہ. تو جیسا کہ آپ کی اسکرین پر شو ہو رہے ہیں، اسٹارٹنگ میں کچھ سینٹنسز ہیں جس سے آپ کو کافی باتیں کلیئر ہوں گی کہ ہم اپنے مرکب اضافی میں مضاف الیہ کے طور پر مرکب اشاری کا استعمال کیسے کریں گے، مرکب وصفی کا استعمال کیسے کریں گے، اور مرکب اضافی اپنے آپ میں کیسے مضاف الیہ بن کر آئے گا، وہ سب ہم دیکھیں گے اپنے اس یونٹ میں. تو ہمارا پہلا سینٹنس ہے دمیۃ ھذا الطفل، دا ڈال آف دس بوائے، صوت ذلک الکلب، دا وائس آف دیٹ ڈاگ. اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو ایک اور چیز بتائی تھی کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں، ہم فریزز پڑھ رہے ہیں. فریزز ہم نے پڑھا تھا اسٹارٹنگ میں، ہم نے ڈیمانسٹریٹو فریز پڑھا تھا، جس میں ہم نے اسماء الاشارہ کے بارے میں پڑھا تھا، اور مشار الیہ کے بارے میں پڑھا تھا، اور ان دونوں کو ملا کے جو ہمارا بن رہا تھا فریز، وہ ہم نے پڑھا تھا. دین ہم نے ایڈجیکٹیول فریز کے بارے میں پڑھا، مرکب وصفی کے بارے میں، اس کے استعمال سیکھے ہم نے. یہاں آپ دیکھیے دمیۃ ھذا الطفل، تو یہاں ھذا الطفل جو ہے وہ کیا ہے؟ اصل میں ڈیمانسٹریٹو فریز، یعنی مرکب اشاری ہے وہ ہمارا. ھذا آ رہا ہے نا، ھذا کیا ہے؟ اسم الاشارہ. الطفل کیا ہے؟ مشار الیہ. تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مضاف الیہ بن کر آیا ہے. اسی وجہ سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ طفلی کر رہے ہیں، اس کو لا کو پہ زیر لگا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا مضاف الیہ جو ہوتا ہے، ہم نے پڑھا تھا پچھلی ویڈیو میں، وہ اس پہ کسرہ آتا ہے، تو اس لیے ہم دمیۃ ھذا الطفل کر رہے ہیں. دوسرے اگزامپل میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ یہاں پر بھی مرکب اشاری کے جو ہے وہ ایز اے مضاف الیہ بن کر آیا ہے. تو صوت ذالک الکلب، تو ذالک الکلب میں دیکھیے با پہ زیر ہے. ہمیں پتہ ہے جو ہمارے اسماء الاشارہ ہوتے ہیں، ان کا جو ہے، ان کی حرکت کبھی بھی چینج نہیں ہوتی، وہ تینوں حالتوں میں سیم رہتے ہیں، وہ کبھی چینج نہیں ہوتے، چاہے وہ نومینیٹو کیس میں ہو، جینیٹو کیس میں ہو، یا ایکوزیٹو کیس میں ہو، وہ کبھی اپنے جو حرکات ہیں اس کو کبھی بھی چینج نہیں کرتے، وہ ہر حالت میں سیم رہتے ہیں. تو اس لیے ہم ذالک کو ذالک ہی پڑھ رہے ہیں، ھذا کو ھذا ہی پڑھ رہے ہیں. اس میں ہم زیر یا کچھ ایسا ایڈیشن نہیں کر رہے کسی بھی حرف کا یا کسی بھی حرکت کا. دین ہم دوسرا دیکھتے ہیں بی پارٹ. تو بی میں کیا دے رکھا ہے آپ کو؟ سور القلعۃ الحمراء، دا وال آف دا ریڈ فورٹ.
اب یہاں بھی دیکھیے آپ، یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ مرکب وصفی کا استعمال کیا گیا ہے ایز اے مضاف الیہ. سورو کیا ہے ہمارا مضاف، اور القلعۃ الحمراء کیا ہے مضاف الیہ کے طور پر آ رہا ہے. کیا ہے مرکب وصفی ہے، مضاف الیہ کی وجہ سے یہاں پر کیا آ رہا ہے، زیر آ رہی ہے. القلعتی اور الحمرائی دونوں میں زیر آ رہی ہے اینڈ میں. اب دیکھتے ہیں اسی کا ایک اور اگزامپل ہے، معلم مدرسۃ حکومیۃ، دا ٹیچر آف اے گورنمنٹ اسکول. یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں معلم کیا ہے مضاف ہے، اور مدرسۃ حکومیۃ جو ہے یہ کیا ہے مرکب وصفی ہے، لیکن ایز اے مضاف الیہ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے. دونوں سینٹنسز میں کیا دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ایک جو ہے ہمارا، ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارا جو مرکب وصفی ہوتا ہے اس کو ہم دونوں کو مطلب جو ہمارا دو پارٹ ہوتے ہیں نا مرکب وصفی کے، ایک ہوتا ہے موصوف، ایک ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے صفت. تو ہم دونوں کو سملر لاتے ہیں جینڈر وائز، نمبر وائز، کیس وائز، اور اگر ڈیفینٹ ہے تو ڈیفینٹ دونوں، اگر انڈیفینٹ ہیں تو دونوں کو انڈیفینٹ لانا پڑے گا. تو القلعۃ الحمرائی میں دیکھیے یہ ڈیفینٹ ہیں دونوں، اور مدرسۃ حکومیۃ میں دیکھیے یہ کیا ہے انڈیفینٹ ہے، نکرہ میں یوز ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں سی پارٹ ہمارا. یہاں کیا دے رکھا ہے، ہاتف عیادت الطبیبی، دا فون آف دا ڈاکٹرس کلینک. یہاں آپ کو کس فریز کا اگزامپل دے رکھا ہے، مطلب کس فریز کا یوز کیا ہے مضاف الیہ کے طور پر. تو یہاں پر انہوں نے مرکب اضافی کا ہی استعمال کیا ہے ایز اے مضاف الیہ. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاتف کیا ہے مضاف ہے، نہ الف لام آ رہا ہے نہ تنوین آ رہی ہے، اور شروع میں آتا ہے مضاف، ہم نے پڑھا تھا. عیادت الطبیبی کیا ہے. اب یہاں ایک چیز آپ نوٹ کریے کہ ہاتف عیادتی، ہاتف عیادت الطبیبی، یہاں آپ دیکھیں گے کہ ہاتف کا جو مضاف الیہ ہے وہ دو ہیں، ٹھیک ہے. تو اور جو الطبیب ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو مضاف ہے وہ کون ہے، عیادتی. اگر ہم ہاتف کو ہٹا دیں تو کیا ہوگا، عیادت الطبیبی، ڈاکٹرس کلینک. تو اگر ہم ایسا دیکھیں گے تو یہ کیا ہے مضاف و مضاف الیہ ہے. اب یہ پورا جو فریز ہے مرکب اضافی وہ ایز اے مضاف الیہ کے طور پر اس فریز میں استعمال کیا گیا ہے. اسی طرح دوسرا اگزامپل ہے سیرو ساعتی یدن، دا پرائز آف اے رسٹ واچ. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ سیرو کیا ہے مضاف ہے، اور ساعتی یدن کیا ہے مضاف الیہ. لیکن اگر ہم ساعتی یدن کو دیکھیں تو یدن کا جو مضاف ہے وہ دو ہیں، مطلب ساعتی بھی ہے اور سیرو بھی ہے. تو دیکھتے ہیں آگے اور زیادہ آپ کو اچھے سے کلیئر ہوگا انشاءاللہ. دیکھتے ہیں جو پوائنٹس دے رکھے ہیں ان کو پڑھ کر اور زیادہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا. In the previous units you have learned how to form a murakkabun ishariyun, murakkabun wasfiyun and murakkabun izafiyun, and what are the grammatical rules governing them. You also learnt there that the musharun ilayhi, mawsoof, sifa and mudaf are tentatively voweled dhamma till they are used in a sentence. یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں، یہ فریزز بنانا ہم نے دیکھا تھا، سارے فریزز ہم نے باری باری پڑھے ہیں، ان کو کیسے کریٹ کرنا ہے، ان کو کیسے یوز کرنا ہے. دین ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارا جو مشارن الیہ ہوتا ہے، موصوف ہوتی ہے یا صفت ہوتی ہے یا مضاف ہوتا ہے، اس پر ٹینٹیٹیولی دمہ آتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ابھی آگے پڑھیں گے ہم. In this unit you will learn how to use a murakkabun ishariyun, murakkabun wasfiyun and a murakkabun izafiyun as a mudaf ilayh. وہ ہم نے دیکھ لیا اوپر جو سینٹنسز تھے ہمارے، ان میں ہم نے دیکھ لیا کہ مضاف الیہ کے طور پر کون کون سے فریزز کو لایا جا سکتا ہے. Now look into the example A. Here the mudafun is a singular word but the mudafun ilayh is a murakkabun ishariyun, as all the singular asmaul ishara maintain a fixed vowel sign. The vowel sign of the musharun ilayh, the vowel sign of the mudafun ilayh, that is kasra, will be placed on the last letter of musharun ilayh. However, the ismul ishara and musharun ilayh jointly will be considered mudafun ilayh. Look at the analysis. تو یہاں جو میں آپ کو بتا چکی ہوں، جو یہاں انہوں نے اے دے رکھا ہے اس شروع میں، اور دو سینٹنسز ہمارے سامنے ہیں جس کے اندر
جو ہمارا فریز تھا ڈیمانسٹریٹو فریز، اس کا مرکب اشاری کا استعمال کیا گیا ایز اے مدافعلے کے طور پر، ٹھیک ہے. اور کسرہ کیوں آیا مشار الیہ پہ؟ کیونکہ وہ ایز اے مدافعلے استعمال کیا گیا ہے سینٹنسز میں. جو اگزامپل انہوں نے دے رکھا ہے وہ دیکھتے ہیں. دمیتو ھذا الطفل، تو اس کو انہوں نے انالائز کیا ہے کہ دمیتو کیا ہے؟ مضاف ہے. ھذا کیا ہے؟ اسم اشارہ ہے. الطفل کیا ہے؟ مشار الیہ ہے. ان دونوں کو ملا کر کیا بنا ہے؟ مشار الیہ. ان ایگزامپلس بی مرکب وصفی is used as the مضاف الیہ. As a مرکب وصفی needs uniformity of gender, number, case and of being definite or indefinite between موصوف and صفہ. Hence both have been vowel kasra without tanween in the first example and with tanween in the second example. Look at the analysis. تو یہاں بھی میں نے آپ کو کلیئر کیا کہ وہاں جو آیا ہے، مطلب یہ تو بی ہم دیکھ رہے ہیں اسٹارٹنگ میں، اس میں 2 سینٹنسز دے رکھے ہیں جس کے اندر مرکب وصفی کا استعمال کیا گیا ہے ایز اے مضاف الیہ. اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں ایک جو ہے وہ ایک سینٹنس میں تنوین کا استعمال کیا گیا ہے، دوسرے سینٹنس میں الف لام کے ساتھ جو ہے استعمال کیا گیا ہے ناؤنس کو ایز اے فریز. تو ڈیفینٹ اور انڈیفینٹ، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم جب فریز بناتے ہیں، ایڈجیکٹیول فریز بناتے ہیں، تو ہمیں موصوف اور صفہ میں سملیرٹی چاہیے ہوتی ہے، نمبر وائز، جنڈر وائز، کیس وائز. اور ڈیفینٹ ہے تو ڈیفینٹ لائیں گے، موصوف اگر ڈیفینٹ ہے تو صفہ بھی اس کی ڈیفینٹ آئے گی. اگر موصوف ہمارا انڈیفینٹ ہے تو صفہ بھی اس کی انڈیفینٹ آئے گی. تو ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے جب ہم فریز کریٹ کرتے ہیں یا فریزز کا استعمال کرتے ہیں. اب زیر کیوں آئی؟ کیونکہ وہ مضاف الیہ کے طور پر استعمال ہوئے ہیں دونوں سینٹنسز میں. تو ہمیں کیا ہوا، ہمیں کیونکہ سیم رکھنا ہے موصوف اور صفہ کو، تو جو سائن جس حالت میں ہمارا موصوف ہوگا اسی حالت میں ہمیں اپنی صفہ کا استعمال کرنا ہے اپنے سینٹنسز میں. تو دیکھتے ہیں انالیسس، دیکھتے ہیں کہ کیا انالیسس کیا گیا ہے. معلم مدرسۃ حکومیۃ، تو معلم کیا ہے؟ مضاف ہے. مدرسۃ کیا ہے؟ موصوف ہے. حکومیۃ کیا ہے؟ صفہ ہے. دونوں کو ملا کر کیا بنا ہے؟ مضاف الیہ. اسی طرح سور القلعۃ الحمراء، تو سورو جو ہے وہ مضاف ہے. القلعۃ کیا ہے؟ موصوف ہے. الحمراء کیا ہے؟ صفہ ہے. اور ان دونوں کو ملا کر کیا بنا؟ مضاف الیہ. اب دیکھتے ہیں تھرڈ والا. ان دا ایگزامپل سی the مضاف الیہ is a مرکب اضافی itself. The first word being a مضاف will have a tentative dhamma vowel sign. The second word has 2 positions. Being مضاف of the third word, it should have been given tentative dhamma. But as it is مضاف الیہ, so of the first word too, hence it will be governed with kasra. As for the last word, it will be voweled kasratun as it is a مضاف الیہ only. تو یہاں آپ دیکھیں، look at the analysis میں دیکھتے ہیں. تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے میں آپ کو سینٹنسز کا بتا دیتی ہوں، پھر میں آپ کو کلیئر کروں گی یہ چیز کہ ہاتف عیادت طبیبی. تو یہاں ہاتف کیا ہے؟ مضاف ہے. عیادتی کیا ہے؟ یہ بھی مضاف ہے. اور الطبیبی کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. تو ان دونوں کو ملا کے کیا بنا؟ مضاف الیہ. اور دوسرے والے ایگزامپلس میں بھی ایسا ہی، دوسرا جو ایگزامپل ہے اس میں بھی یہی ہے کہ سیرو ساعتن یدن. تو سیرو کیا ہے؟ مضاف ہے. ساعتن کیا ہے؟ مضاف. اور یدن کیا ہے؟ مضاف الیہ. لیکن ساعتن یدن دونوں کو ملایا تو کیا بن گیا؟ مضاف الیہ. اب یہاں آپ دیکھیں کہ ہاتف جو ہے اور سیرو جو ہے دونوں سینٹنسز کے اسٹارٹنگ میں وہ ایز اے مضاف استعمال کیا گیا ہے ہمارے فریز میں، ہمارے مرکب اضافی میں. جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عیادتی ہمارے فرسٹ سینٹنس میں جو عیادتی یوز ہوا ہے اور دوسرے والے میں ساعتن، یہ جو ہے اس کی 2 پوزیشنز ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیسے کہ ہاتف کا مضاف الیہ کے طور پر آ رہا ہے عیادتی، اور ساعتن سیرو کا مضاف الیہ کے طور پر آ رہا ہے. اور اگر ہم آگے والا دیکھیں الطبیب، تو ہم دیکھتے ہیں کہ الطبیب کا جو ہے مضاف وہ عیادتی ہے. اسی طرح یدن کا مضاف جو ہے وہ ہے ساعتن. تو اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ 2 مضاف استعمال کیے گئے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا ایک
پورا فریز بن رہا ہے. مضاف الیہ جو ہے ہمارا یہاں پر وہ ہے مرکب اضافی ہے، اپنے آپ میں مرکب اضافی ہے، اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں پورا کا پورا، تو وہ مضاف الیہ کے طور پر ہم استعمال کر رہے ہیں، اور مضاف کے طور پر ہم حاطفو اور سیرو کا استعمال کر رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک اچھے سے کلیئر ہوا ہوگا، اور یہاں آپ کا ریویژن بھی ہو گیا. جو ہم نے پچھلا جو پڑھے تھے، اتنے سارے فریزز پڑھے تھے، اس کا کوئی ریویژن ہو نہیں پا رہا تھا، تو وہ بھی آپ کا آج ہو گیا ہے، کیونکہ آپ کو اندازہ ہوا کہ مرکب اشاری کے بارے میں تھوڑا بہت، اور آپ جو ہم نے پڑھا تھا ڈیٹیل میں، ہم نے ویڈیو میں پچھلی ویڈیوز میں پڑھا تھا اس بارے میں، مرکب اشاری، مرکب وصفی کے بارے میں. یہاں ایک چھوٹا سا ریویژن ہو گیا ان سب کا، اور آپ کو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتہ لگا کہ جو مرکب اضافی ہے اس کا مضاف الیہ کے طور پر ہم کن کن فریزز کا استعمال کر سکتے ہیں. ہم جو فریز پڑھ رہے ہیں ابھی، ہم اس کا بھی استعمال ایز اے مضاف الیہ کے طور پر کر سکتے ہیں. اور اس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اینڈ میں جو یہ 2 سینٹنسز ہیں، اس میں جو بیچ والا ہے ہمارا، اس کی 2 پوزیشنز ہیں. ہمارے سینٹنسز میں جو بیچ میں آ رہا ہے فریز میں، جو ہمارا ایز اے مضاف الیہ کے طور پر ہم نے یوز کیا ہے، وہ اپنے آپ میں 2 پوزیشنز ہیں اس کی، وہ مضاف بھی ہے، وہ مضاف الیہ بھی ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ٹاپک اچھے سے کلیئر ہوا ہوگا، اور اگر کچھ ڈاؤٹ ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کا وہ ڈاؤٹ کلیئر کروں. تو آج کے لیے اتنا ہی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.